الحمد لله والصلاة لأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون أو كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفاني واصطفى لي أصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے دو جماعتوں کا انتخاب فرمایا، ایک انبیاء کی جماعت کا، دوسرے نمبر پر صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا۔ جس طرح کوئی اپنے عمل سے، دینداری سے نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح کوئی اپنے عمل سے، اپنی نیکیوں کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ ان دونوں جماعتوں کا انتخاب اللہ پاک نے کیا۔ انبیاء کی جماعت معصوم ہے اور صحابہ کرام کی جماعت مغفور جماعت ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے صحابی کا ذکر بتاؤں گا، ایک صحابی کا تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ صحابہ کیا ہے، کون ہے، صحابہ کا استاد کون ہے، صحابہ کا مرشد کون ہے، صحابہ نے کس کی یاد پر بیعت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا استاد محمد رسول اللہ ہے، اور ان کا تعلیم نصاب کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا مکتب یعنی تعلیم گاہ، ان کا مدرسہ بیت اللہ اور مسجد نبوی ہے۔ پڑھانے والا محمد الرسول اللہ، تعلیمی نصاب کتاب اللہ، اور امتحان لینے والا خود رب العالمین، اور نتیجہ کیا آیا امتحان کا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تمام صحابہ کرام سے اللہ راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تمام صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا، مغفرت کا وعدہ فرمایا، اور تمام صحابہ کرام کو اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم المفلحون، سب کے سب کامیاب، اولئک هم الصادقون، سب کے سب صادق ہیں، سب کے سب سچے ہیں، اولئک هم الراشدون، سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، سب کے سب پکے مومن ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، لہم مغفرۃ واجر کریم، میرے نبی کے صحابہ کرام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا لہم مغفرۃ واجر کریم، ان کے لیے میری طرف سے مغفرت ہے اور اجر کریم ہے، یعنی میری ان کے ساتھ مہربانی ہے۔ تو صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے۔ آج میں ایک ایسے صحابی کا تذکرہ کروں گا جن کا نام حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت اکرمہ کون ہے؟ حضرت اکرمہ
अबू जहल का बेटा है। अबू जहल कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने सबसे ज्यादा तकलीफ दी और ग़ज़वा बदर के अंदर वो मरदूद हुआ, उसका बेटा हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु कब मुसलमान हुए? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना अंदाज में मक्के में दाखिल हुए, मक्के को फतह किया, तो हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु डर के मारे कहीं मुझे मार न दिया जाए, मुझे हलाक न किया जाए कि मेरे बाप ने इस्लाम की मुखालिफत की, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे बाप ने तकलीफ दी, इस डर से कहीं मैं कत्ल न किया जाऊं। जब सहाबा किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती में मक्के को फतह किया, तो हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु भाग कर यमन चले गए। उनकी बीवी हजरत उम्मे हुकैम रजी अल्लाह ताला अन्हा वो मुसलमान हुई फतह मक्के के वक़्त। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आती हैं और कहती हैं, या रसूलल्लाह, इकरमा मारे जाने की डर से, खौफ से कि कहीं कत्ल न किया जाऊं, वो यमन भाग गए हैं। या रसूलल्लाह, आप इकरमा को अमन दे दें, आप उनको अमन दें, उनकी जान को बख्श दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इकरमा की जान को बख्श दिया, मैंने उनको अमन दिया। तो उनकी बीवी उम्मे हुकैम रजी अल्लाह ताला अन्हा यमन आ गई। हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की तलाश में हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु तहामा के बॉर्डर पर कश्ती में सवार हो गए थे, कहीं दूर जाना चाहते थे। कश्ती में जैसे बैठ गए तो कश्ती वाले ने कहा कि कलमे इखलास पढ़ लो। इकरमा ने कहा, कलमे इखलास क्या है, मैं क्या कहूँ? तो कश्ती वाले ने कहा, इकरमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। तो हजरत इकरमा ने कहा, मैं इस कलमे की वजह से भाग रहा हूँ। हम हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने कहा कि मैं इस कलमे की वजह से भाग रहा हूँ, आप मुझे इस कलमे की तलकीन कर रहे हैं। तो कश्ती वाले ने कहा, इकरमा, अगर आज हमें कोई बचा सकता है तो जिसका हम कलमा पढ़ रहे हैं, जाने जो कलमा पढ़ रहा है, तो हम इस कलमे की वजह से बच सकते हैं। तो हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु और कश्ती वाले के दरमियान गुफ्तगू चल रही थी। इसी दौरान उनकी बीवी उम्मे हुकैम रजी अल्लाह ताला अन्हा वो भी पहुंच गई। हजरत उम्मे हुकैम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कपड़ा हिला हिलाकर हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने तरफ मुतवज्जे किया। हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहती हैं उनकी बीवी कि आओ, मैं उस जात की तरफ से आई हूँ जो जात सबको जोड़ने वाला, मैं उसके तरफ से आया हूँ जो जात सबको जोड़ने वाला, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो सबको जोड़कर चलते हैं, तोड़ते नहीं है, जोड़ते हैं, जो नेकी में सबसे आगे हैं, जो इज्जत में सबसे आगे हैं। इकरमा आ जाओ, तुम भी बच सकते हो, तुम भी अपनी जान बचाओ, इसके अलावा तुम नहीं बच सकते। इकरमा आओ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी में आ जाओ। हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अमन दिए? तो उनकी बीवी ने कहा, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपके लिए अमन लेकर आई हूँ। तो हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु किसका बेटा? अबू जहल का बेटा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ प्यार देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ शफकत का मामला देखिए। अबू जहल कौन था? अबू जहल इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई। उसका बेटा इकरमा इस्लाम लाने के लिए अब मक्के आ रहे हैं।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے قریب پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ہے کہ اکرامہ اسلام لانے کے لیے آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم میرے نبی نے صحابہ کرام کے درمیان اعلان فرمایا کہ اکرامہ اسلام لانے کے لیے آ رہا ہے۔ اکرامہ کے سامنے ان کے والد ابو جہل کو برا مت کہنا، کہیں اس کو دلی تکلیف نہ ہو، کیونکہ مردے کی برائی کرنے کی وجہ سے ان کے رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے نبی کی شفقت کو دیکھیے، میرے نبی کے پیار کو دیکھیے، کیا فرما رہے ہیں؟ اکرمہ کے سامنے ابو جہل کی برائی نہ کرنا، کہیں اکرمہ مسلمان بن کے آ رہا ہے، اسلام لینے کے لیے اور اسلام لانے کے لیے آ رہا ہے، کہیں اس کو تکلیف نہ ہو۔ خدا کی قسم حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب پہنچے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے، کمرے کے دروازے پر پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ہے اکرمہ کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور لب کے یعنی تیزی کے ساتھ اٹھے اور لب کے اکرمہ کی طرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کو اپنے سامنے بٹھایا، کلمہ پڑھا لیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس جماعت میں داخل ہو گئے۔ اولئک هم المفلحون میں داخل ہو گئے، اولئک هم الصادقون میں داخل ہو گئے، اولئک هم الراشدون میں داخل ہو گئے، اولئک هم المؤمنون حقا داخل ہو گئے، محمد کی غلامی میں آ گئے، محمد کی دامن کو پکڑ لیا تو اللہ نے اتنے بڑے نعمت سے نواز دیا کہ اللہ پاک نے ان کو صحابہ کرام کی جماعت میں شامل کر دیا، اور اللہ پاک نے اعلان بھی فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ اکرمہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے حبیب، اب میری ساری زندگی گزر گئی تھی آپ کو تکلیف دینے میں، میں نے اپنا مال خرچ کیا تھا آپ کو تکلیف دینے میں، اسلام کو مٹانے میں، اے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اپنے مال کو اس سے زیادہ خرچ کروں گا اسلام کے پھیلانے میں، آپ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کروں گا، اور جو تکلیف میں نے آپ کو دی تھی، مسلمانوں کو دی تھی، اب میں اپنی ساری محنت اسلام اور مسلمانوں کے لیے خرچ کروں گا۔ وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بنے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ باپ جہنمی بن گیا، بیٹا جنتی بن گیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اس کے دور خلافت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ اجنادین میں 27 جمادی الاول کو 13 ہجری اور فلسطین کے شہر موجودہ صوبہ الخلیل میں رومیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں شہید ہو گئے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جماعت میں داخل ہو گئے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام کی جماعت میں داخل ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔